الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مدینہ عربک بک 1 سے لیسن نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں بات چلے گی ضمائر کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے؟ ضمائر کے تعلق سے۔ ضمائر یہ جمع ہے ضمیر کی۔ ضمیر مانا ایک ضمیر، جیسے یہاں پر انتا ہے تو یہ ایک ضمیر ہے، انا ہے تو یہ ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہوا اور ہیا یہ سب ایک ایک ضمیر ہیں، لیکن جب سب کو ساتھ میں بولنا ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ ضمائر۔ کیا بولیں گے؟ ضمائر۔ تو آج ضمائر کے تعلق سے بات چلے گی۔ ابھی تک تو یہ ضمیریں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں یہ ایک ایک آ رہی ہیں۔ کبھی کبھار ایسی بھی سچویشن آ جاتی ہے کہ یہ جو ضمیریں ہیں یہ دوسرے کلمے سے مل کر کے آتی ہیں، یہ دوسرے کلمے سے مل کر کے آتی ہیں، تو اس وقت ان کا جو شیپ ہے یہ بدل جائے گا۔ جیسے انتا ہے تو یہ کسی اور کلمے میں بدل جائے گی، انا ہے تو یہ کسی اور کلمے میں بدل جائے گی، ہوا ہے تو یہ کسی اور کلمے میں بدل جائے گا، اور کیا بولتے ہیں، ہیا کسی اور کلمے میں بدل جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہاں کی بورڈ کے ذریعے سے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ضمیر ہے وہ ہوا ہے۔ کیا ہے؟ ہوا یہ ہوا۔ ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتے انتما انتلنا، انا نحنو۔ یہ 14 ضمیریں ہوئی۔ ان میں سب سے پہلی ضمیر یہ ہے۔ یہ جب کسی کلمے سے ملے گی، یہ پلس ہے، کسی کلمے سے ملے گی تو کیا ہو جائے گی؟ ہو ہو جائے گی۔ ایسے ہو، یہ خالی ہا، اور اس کے اوپر الٹا پیش ہو جائے گا۔ اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ الٹا پیش۔ جیسے اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ لفظ ہے کتاب۔ یہ لفظ کیا ہے؟ کتاب کتاب پلس ہوا، کتاب پلس ہوا، اس کا معنی ہوگا کہ اس کی کتاب۔ اب کتابو ہوا نہیں کہیں گے، کتابو ہوا نہیں کہیں گے، یہ ہوا بدل کر کے یہ والی ضمیر ہو جائے گی، اس میں بدل جائے گی۔ اب اس کو کیسے لکھیں گے؟ لکھنے کا طریقہ اس طرح ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ کتاب کتابو، کتابو ہو، کتابو ہو۔ اب یہ ہوا کس سے بدلی؟ ہو سے بدل جائے گی نا، کتابو ہو مانا کیا ہوگا؟ اس کی کتاب اس کی کتاب۔ اور یہ ترکیب اضافی ہو جائے گی۔ کون سی ترکیب ہو جائے گی؟ اضافی ترکیب اضافی، ترکیب اضافی اضافی۔ ان میں کتاب مضاف ہے اور یہ ہا ضمیر اضافی مضاف الیہ ہے۔ کیا ہے؟ مضافی مضاف الیہ۔ تو یہ ہوا کس سے بدلے گی؟ ہو سے بدل جائے گی۔ اب جیسے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں اسی ہوا کی۔ اسی ہوا کی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے یہ ہے اسم۔ اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نام۔ نام ہاں، اب اس میں ہوا کو جوڑنا ہے۔ جیسے کبھی کبھار ہم کو پوچھنا ہو کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، تو اس کا نام، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اسمو ہوا۔ اب اس کو اس طرح جس طرح لکھا ہوا اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ اسمو، اسمو ہو، کیا معنی ہوگا؟ اس کا نام اس کا نام ہے نا، اسمو ہو، اس کا نام۔ تو یہ ہوا کس سے بدلے گی؟ ہو سے۔ اب اس میں قاعدہ یہ ہے کہ یہ ہوا سے پہلے والا کلمہ دیکھیں گے کہ وہ اسم ہے کہ فعل ہے، اسم ہے کہ فعل فعل ہے۔
تو فعل ہے تو اعرابی حالت الگ ہو جائے گی، اسم ہے تو اعرابی حالت الگ ہو جائے گی۔ اگر اسم سے ملا ہوا ہے، ابھی ہم لوگ اسم پڑھ رہے ہیں، فعل کا بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اسم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ضمیر اسم سے ملی ہوئی ہے، تو اس سے پہلے والا یعنی ضمیر سے پہلے والا جو اسم ہوگا وہ مضاف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مضاف مضاف ہوگا۔ اور ایسی صورت میں اس مضاف پہ الف لام نہیں آئے گا۔ مضاف پہ کیا نہیں آئے گا؟ الف لام ہاں، الاسمہ نہیں کہیں گے، الاسمہ نہیں کہیں گے، جیسے الکتاب بھی نہیں کہیں گے، جیسے ہم اس سے پہلے بھی لکھے کتاب، تو وہ کتاب بغیر الف لام اور بغیر تنوین کے رہے گا، یہاں پر اسم بغیر الف لام اور بغیر تنوین کے تنوین رہے گا۔ تو یہ اتنی چیز کلیئر ہو گئی۔ جی ہوا کس سے بدلے گی؟ او سے ہو سے، ہے نا، ہوا ہو سے واو ہٹ جائے گا اور ضمیر کے اوپر الٹا پیش آ جائے گا، اتنی چیز یاد رکھنا ہے۔ اور یہ ضمیر کہلائے گی مجرور متصل۔ کیا کہلائے گی؟ مجرور متصل ہاں، مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل۔ مجرور کیوں کہلائے گی؟ اس لیے کہ یہ مجرور ہے۔ کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور مجرور ہوتا ہے نا۔ جی اور یہ ہے متصل۔ متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ متصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا ملا ہوا ہونا۔ اب یہ ضمیر دوسرے کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متصل۔ کیا کہا جاتا ہے؟ متصل۔ متصل۔ متصل کا معنی ہوتا ہے کہ ضمیر ملی ہوئی ہے، جیسے کتاب ہو، یہاں پر ہم لوگ لکھے کتاب ہو، اب یہ ضمیر کتاب سے ملی ہوئی ہے کہ نہیں ملی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کی اصل ہوا تھی، اب یہ مل گئی تو ہو سے بدل گئی، تو ملی ہوئی ہے نا، تو ملنے کی وجہ سے کیا کہیں گے؟ متصل۔ اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ متصل کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ منفصل۔ کیا آتا ہے؟ متصل منفصل۔ منفصل کا معنی ہوتا ہے جدا، الگ۔ منفصل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جدا الگ، جدا، یعنی کسی کلمے سے ملی ہوئی نہ ہو، جیسے یہاں پر انت ہے، تو یہ انت متصل ہے کہ منفصل ہے؟ منفصل ہے، یہ کسی کلمے سے ملی ہوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں پر انا ہے، انا بھی ضمیر ہے نا، جی تو یہ بھی منفصل ہے، یہ بھی کسی سے ملی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انا ہے، یہ بھی کسی سے ملا ہوا نہیں ہے، ادھر بھی انا ہے، یہ بھی کسی سے ملا ہوا نہیں ہے، یہاں پر انت ہے، یہ بھی کسی سے ملا ہوا نہیں ہے۔ تو جو بھی ضمیریں اصل جس طرح ہوتی ہے ویسے ہی اگر کہیں لکھی جاتی ہیں تو اس کو منفصل کہیں گے، اور کسی کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو متصل کہیں گے۔ یہ وہ ایک چیز۔ ضمیر مجرور دو وجہ سے ہوتی ہے، جس طرح اسم مجرور دو وجہ سے ہوتا ہے، ایسے ضمیر بھی مجرور دو وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ ضمیر مضاف الیہ بن رہی ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ مجرور ہونے کی دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ مجرور متصل کوئی بھی عامل کون سا عامل ہو؟ اور حرف زر ہاں، حرف جر ہو، جیسے یہ ہے من۔ من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے، یہ حرف جر ہے، پلس ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا کس سے بدلے گا؟ ہاں سے بدل جائے گا، اس سے۔ اب اس کو لکھیں گے کیسے؟ نون کو ملا کر کے لکھیں گے، من ہو، کیا لکھیں گے؟ یا منہو، منہو بھی پڑھ سکتے ہیں، منہو بھی پڑھ سکتے ہیں، منہو بھی پڑھ سکتے ہیں، مجہول معروف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن میں پڑھیں گے تو معروف پڑھیں گے، ویسے مجہول پڑھیں گے، منہو۔ یہ کلیئر ہوا؟ لام حرف جر ہے، یہ کیا ہے؟ لام حرف جر پلس ہوا ضمیر۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک الگ چیز ہوگی، اب اس کو جب ملانے جائیں گے تو یہاں پر کسرہ لام پہ ہے نا، اور یہ الٹا پیش ہے، تو لیہو ہو جائے گا، لیہو۔ تو اب یہ پڑھنے میں کیا ہو رہا ہے؟ مشکل ہو رہا ہے، اس لیے یہ والے حمزہ کو ختم، کیا بولتے ہیں، کسرہ کو ختم کر دیں گے،
اور کسرہ کی جگہ پہ لام پر زبر لے کر کے آئیں گے. لہو کیا ہو جائے گا؟ لہو. لہو. لہو کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا یا پھر اس کے لیے. اس کا یا پھر اس کے لیے. اس کے لیے. تو یہ کلیئر ہو گیا حرف جر والا. جی. اب دیکھیے ایک اور دیکھ لیتے ہیں حرف جر کا، پھر یہ انتا کے بارے ہیا کے بارے میں پڑھیں گے. کیا بولتے ہیں، یہ فی ہے. یہ کیا ہے؟ فی. ہوا ملا کر کے پڑھیں گے تو اس طرح لکھا جائے گا. اب چونکہ یہ فا کے نیچے کسرہ تھی، یا ساکن تھا فی. اب اس کو فی ہو کیسے کہیں گے؟ غلط ہو جائے گا نا. غلط تو نہیں ہوگا، مطلب پڑھنے میں مشکل ہے نا. ہاں جی. تو یہاں پر کسرہ، یہاں پر اس سے پہلے کسرہ ہے تو یہاں پر کسرہ لے کر کے آئیں گے. فی ہے کیا ہو جائے گا؟ فی. فی ہے کسرہ آ جائے گی یہاں پر، ہے نا، آسانی کے لیے. اور یہ اس سے پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ عربی عبارت کی یہ خصوصیت ہے کہ آسانی کے لیے کبھی کبھار ہم اعراب کو چینج بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں پر اعراب چینج ہوگا. تو شارٹ کٹ بات اتنا سمجھنا ہے کہ ہوا ضمیر جب کسی اسم سے یا کسی حرف جر سے ملے گی تو کس میں بدل جائے گی؟ ہو میں بدل جائے گی. کس میں بدلے گی؟ ہو میں. اور اب بات چلے گی ہیا کے تعلق سے. استاد ایک بار ضمیر کا ڈیفینیشن کیا ہے بتا دو. یہ دیکھیے ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس میں اچھا. ضمیر اس کا تعلق دماغ سے ہے، دل سے ہے. اس کو ہم دماغ میں جس کو مراد لیں گے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے حاضر ہو. جس اچھا. کو ہم مراد لے رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے حاضر ہو کہ اس کی طرف ہم اشارہ کر کے بولیں. جب کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو پھر وہاں اس میں ضمیر نہیں بولی جائے گی، وہاں پر کیا بولا جائے گا؟ اس میں اشارہ. اس میں اشارہ. اس میں اشارہ والی بات کلیئر ہے نا؟ ہاں وہ کلیئر. ہاں. اب چلیے اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. پہلے بھی ایک مثال میں نے دی تھی، آج پھر دے دیتا ہوں. کتب تو یہاں پر بات سمجھ لیجیے، شوشا ایک چھوٹ گیا ہے. کتب تو بالقلم، میں نے قلم کے ذریعے لکھا، ہے نا. پھر آگے جملہ ہے ہوا جمیل جدا. ہوا جمیل جدا، وہ بہت خوبصورت تھا. کون؟ قلم. قلم. قلم بہت خوبصورت تھا. اب یہاں پر ہاضا استعمال نہیں کریں گے، ہوا استعمال کریں گے. کیا کریں گے؟ ہوا. اب ہوا استعمال کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے کریں گے کہ یہاں پر ضروری نہیں کہ قلم ہمارے سامنے حاضر ہو یا ہمارے پاس ابھی موجود ہو. یہ بات ماضی کی چل رہی ہے. کس کی چل رہی ہے؟ ماضی پاسٹ. ماضی کی، ہے نا. تو یہ قلم ابھی ضروری نہیں کہ ہمارے سامنے حاضر ہو. تو اب یہاں پر ہوا کے ذریعے سے ہم لوگ دماغ کو گھما رہے ہیں قلم کی طرف. کس کو گھما رہے ہیں؟ قلم کی طرف. ہاں، دماغ میں اس کو مراد لے رہے ہیں. یہاں پر ہاتھ سے یا کسی اور چیز سے اشارہ کر کے قلم کو مراد نہیں لے رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جی تو جی یہ جی. تو وہی آسان مثال. اب اس کو ایک اور طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ضمیر اس کو کہتے ہیں جو متکلم یعنی خود کے بارے میں، یا پھر غائب یعنی ایسی چیز جو ہمارے سامنے حاضر نہ ہو، یا پھر حاضر کے تعلق سے ہم کو بتائے. جیسے انت منا آپ، یو، ہے نا. انت منا آپ، یو. آپ، انا منا میں. تو ہے. یہ انگریزی میں بھی آتے ہیں، آئی، جیسے آئی بولتے ہیں، ہے نا. جی جی. ہی، شی، اٹ، دے وغیرہ جو بولتے ہیں نا، وہی ضمائر ہیں. اور اس میں اشارہ کیا ہے؟ دیس، دیٹ. پھر جمع کے لیے دیس، دوز، ایٹ وغیرہ جو ہے نا، جی جی جی. وہ اس میں اشارہ ہے. یہ فرق ہوتا ہے. اوکے جزاک اللہ. کلیئر ہوا نا؟ جی جی استاد ایک دم clear. جی ہاں. اب بات چلے گی ہیا کی. ہیا جب کسی سے ملے گا تو ہاں سے بدل جائے گا. کس سے بدلے گا؟ ہاں. ہاں سے. جیسے ہم لوگ حدیث میں پڑھتے ہیں کسی صحابیہ کا نام، اور پھر وہاں پر رضی اللہ
انہا ہاں انہا ہوتا ہے نا، جی 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 انہا۔ اب یہ ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے، اور ہو جو تھا یہ مذکر 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 کے لیے، کیونکہ وہ ہوا سے بدلا ہوا مذکر کے لیے آتی ہے، اور ہا سے یہ رضی اللہ عنہا، اس میں جو ہا ہے یہ ہی سے بدلا ہے، اور یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مؤنث کے لیے۔ تو مؤنث کے لیے مؤنث کے لیے جو کلمہ ہوگا وہ ہا سے بدلے گا، کس سے بدلے گا؟ ہاں ہاں سے ہا سے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، ہے نا، ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا، صحابیات کے نام کے ساتھ انہا کا استعمال کرتے ہیں، اور صحابی کے نام کے ساتھ ہو کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کا جیسے سوال ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہے نا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ہا ضمیر یہ مؤنث کے لیے، ہو ضمیر مذکر کے لیے۔ یہ ہو گئی کلیئر؟ جی 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 ہاں، اب پڑھیں گے انتا۔ اب یہ جو رضی اللہ عنہا یہ حرف جر سے بھی بدل سکتی ہے، جیسے لہا یعنی اس ایک عورت کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، فیہا اس میں کہیں مؤنث کی طرف مرجع لوٹانا ہو تو وہاں پر فیہا کا استعمال کریں گے۔ یا لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کے تعلق سے قرآن کے اندر آیا ہوا ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جو جنت میں جائیں گے نہ تو وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ نہ تو اس میں جی سکیں گے اور نہ مر مر سکیں گے۔ مر سکیں گے نا۔ تو فیہا کا لفظ آیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جہنم کے جتنے بھی نام ہیں سب کیا ہوتے ہیں؟ مؤنث ہوتے ہیں۔ مؤنث، اس لیے وہاں پر فیہا آیا ہے۔ قرآن کی آیت دیکھ لیجیے گا، فیہا لا یموت فیہا اس طرح ہے نا، ولا یحیا۔ تو یہ ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جہنم کی طرف ہے، وہاں کوئی کلمہ آیا ہوا ہے اس کی طرف اس کا مرجع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوا؟ جی سر اب پڑھتے ہیں انتا۔ یہ ضمیر انتا یہ کس سے بدلے گی؟ یہ کاف سے بدلے گی۔ کس سے بدلے گی؟ کاف 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 سے۔ اور انتا مذکر کے لیے نا، جی 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 انتا کس کے لیے؟ مذکر 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 کے لیے، اور یہ بدلے گی کاف کاف سے۔ سے۔ جیسے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، قرآن کی آیت ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ تو ثوبن اس کی جمع ثیاب، اور ثیابَکَ تیرے کپڑے، ہے نا۔ یہ کاف کا معنی کیا ہو جائے گا پھر؟ انت کا معنی تو یا تم ہوتے ہو، تو کاف کا معنی پھر آپ ہو جائے گا، یا پھر یہ آپ ہو جائے گا، یا پھر تیرا کیا ہو جائے گا؟ آپ تیرا۔ آپ کیا لیکن یہ پھر ترجمہ تھوڑا عجیب لگتا ہے، آپ لوگ سمجھنے کے لیے اس کو صرف ابھی تک محدود رکھیں۔ تیرا یہ تیری بک تیری کتاب ہے نا، جی بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ وہی۔ تو یہ انت کس سے بدلے گی؟ کاف کاف سے سے۔ آپ سے بدل جائے گی۔ اور ایک ضمیر ہے انتے، مؤنث کے لیے، انت مذکر کے لیے، انتے کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے مؤنث کے لیے، وہ کس سے بدلے گی؟ کی سے، ہاں کی۔ یہاں پر کسرہ ہے نا، تو اس میں بھی کسرہ آ جائے گی، ایسے ہی یہ کاف رہے گا اور یہاں پر کسرہ آ جائے گی۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ہے نا، وَحُزِّی إِلَيْكِ، قرآن کی آیت ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے وہاں پر بیان ہے کہ ان سے کہا گیا کہ وَحُزِّی إِلَيْكِ، جو درخت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگایا تھا ان کو اپنی طرف کھینچو، ہے نا۔ تو یہاں پر الہ حرف جر تھا، الہ کیا تھا؟ حرف جر۔ حرف جر طرف کے معنی میں، ہے نا، پلس انتا، پلس انتا انت نہیں انتے، انتی انتے۔ اب یہ انتے کے سے بدلے گا، اور کے کو کہاں سے کس سے ملائیں گے؟ الہ اس سے ملائیں گے، تو یہ ہو جائے گا الہی، الہی کے۔ اب یہ الہ اصل میں یہاں پر زبر تھی اور یہ ساکن تھا، یا کیا تھا؟ ساکن ساکن تھا، ہے نا۔ تو یہاں پر یا ساکن رہے گا،
اب یہ زبر رہے گی، الی کی ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی ہاں، وحزی الی کی بجز ان نخلت، کھجور کی ٹہنی کو اپنی طرف کھینچو، تو ساقط وہ گرائے گی، علی کے، اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی طرف اللہ کا معنی پر ہوتا اللہ کا مطلب ہے نا، یہ اس طرح اللہ اس طرح ہے. پھر پلس انتا، اب یہ انت، انت نہیں انتے، یہ کس سے بدلے گا؟ کی سے، ہے نا. اب یہاں پر جب ملا کر کے لکھیں گے تو اس طرح لکھا جائے گا، علی کی، علی کی ہوا کی کہ نہیں ہوا؟ یہ مؤنث کے لیے جہاں بھی ضمیر کے نیچے زیر دیکھیں گے تو اس کو زیر کو دیکھ کر کے سمجھنا ہے کہ یہ مؤنث کے لیے، اور اگر زبر دیکھیں گے تو زبر کو دیکھ کر کے سمجھنا ہے کہ یہ مذکر کے مذکر کے لیے. تو انتا اور انتے کی بات ہو گئی. جی جی، اب یہ جو ضمیریں ہیں یہ اسم سے یا حرف جر سے بدلیں گی تو یہ حالت ہوگی، ہے نا، کسی اسم سے یا کسی حرف جر سے بدلیں گی. جیسے ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، کتابو پلس انتا. اب یہ انتا کاف سے بدل جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ کتابوں کا کتابوں کا، ہے نا، قلموں کا، کتابوں کا، کرسیوں کا، وغیرہ وغیرہ. اور اگر انتے ہے تو کے سے بدل جائے گی، کتابوں کے، قلموں کے، کرسیوں کے. آئی بات سمجھ میں؟ اتنا جی کلیئر ہو گیا. اب ایک اور ضمیر بچتی ہے، وہ ہے انا کی ضمیر. یہ ضمیر انا، انا کس سے بدلے گی معلوم ہے کسی کو؟ انا یا سے بدلے گی، یا ساکن سے. انا کس سے بدلے گی؟ یا یا سے. جیسے کتاب وہ انا، کتابو انا. اب یہ انا بدل کر کے یا ہو جائے گی، یا ساکن، ہے نا. اب یہ کتاب کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو ہوگا، یا ادھر دھیان دیجیے گا، کوئی بھائی مائک بند کر دیں. مائک کن کا کھولا ہوا ہے؟ کتاب یا با کو ڈائریکٹ یا سے لکھیں گے. اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ با کے اوپر پہلے کیا تھا؟ پیش تھا. کتابوئی، کتابوئی اس طرح پڑھا جائے گا نا، با یا پیش وہی ہوتا ہے نا. تو اب یہ پڑھنے میں کیا ہے؟ مشکل ہے. مشکل ہے. اب یہاں پر یا کیا چاہتی ہے؟ یا ہمیشہ زیر چاہتی ہے. یا چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ زیر زیر ہو. اس لیے ہم لوگ یہاں پر کیا کریں گے؟ با کے نیچے زیر دے دیں گے. کیا کریں گے؟ زیر دیتی ہاں، اب کیا ہو گیا؟ کتابی کتابی، کتابی، ہے نا. چلیے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہنا ہو کہ میرا نام، میرا نام، تو اسمی ہو جائے گا. اب اسمی کیسے ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے اسم پلس انا. انا کس سے بدلا؟ یا سے. تو یہ انا اب بدل کے یا ہو گئی. اب یا کو کس سے ملائیں گے؟ میم سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح لکھا جائے گا. اب بات آتی ہے اعراب کی. اس، یہ حمزہ وصلی ہے، اس پھر میم کے اوپر کیا تھا؟ پیش تھا، یا ساکن تھی. اب کیا ہو گیا؟ اسموئی، ہے نا. تو یہ پڑھنے میں مشکل ہے. اب کیا کریں گے؟ میم کے نیچے کسرہ دے دیں گے. اب کیا ہو جائے گا؟ اسمی، میرا نام، میرا نام. ایک چیز اور ہے، وہ ابھی یہاں پر سبق میں ہے نہیں، لیکن ایسے ہی میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آگے جب آئے تو آپ لوگ سمجھ جائیں. یہ انا کی ضمیر واحد متکلم کے لیے، کس کے لیے؟ واحد متکلم کے لیے. اور واحد متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں آ گئے.
मुअन्नस भी अपने लिए अना का इस्तेमाल करेगी, मुजक्कर भी अना का इस्तेमाल करेगा। आई बात समझ में? औरत कहेगी कि जी मेरा नाम, तो वो भी इसमी कहेगी, मुजक्कर इसमती नहीं कहेगी, इसमी कहेगी। और अगर कोई मुजक्कर है वो कहेगा कि मेरा नाम, तो वो भी इसमी ही कहेगा। तो ये अना जो है ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम सेम। है ना। फिर ये तो हो गई अना की बात। अब जमा के लिए क्या आता है? जमा के लिए नहनो आता है। नहनो, नहनो का माना होता है कि हम। जैसे कुरान की आयत है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, दुनियावी जिंदगी में भी और आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त हैं, है ना। तो नहनो का माना होता है हम, यानी सब, हम सब। नहनो का माना क्या होता है? हम हम सब। सब। हम सब। अब इसमें तस्निया और जमा दोनों आ गए, दो होंगे तो वो भी नाहनो इस्तेमाल करेंगे, और दो से ज्यादा होंगे वो भी नाहनो इस्तेमाल करेंगे। नाहनो किससे बदलेगी? सिर्फ ना से। किससे बदलेगी? ना ना। से। सिर्फ ना, है ना। ये सिर्फ ना आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब जैसे कहना हो कि हमारा, क्या बोलते हैं, हमारी किताब, किताब एक है वो सबकी है, तो क्या कहेंगे? किताबुन। किताब। किताबुना, किताबुना। किताबुना। हमारा नाम, इस्मुना। इस्मोना। आई बात समझ में? जी उस्ताद। हाँ। तो ये ज़मीरें थी, अब इनको याद रखना है। अब ये जो ज़मीरें अभी बताई गई हैं ये मुत्तसिल हैं। क्या है? तस्सीम। मुत्तसिल यानी कि मिली हुई हैं। किससे मिली हुई हैं? ये या तो किसी हरफ जर से मिली हुई होंगी या तो इस्म से मिली हुई होंगी। इसमें और से दोनों मिली होगी। सूरतों में ये मजरूर होंगी, दोनों सूरतें में मजरूर होंगी। मजरूर। इसमें जर, क्या बोलते हैं, हरफ जर के साथ मिलने की सूरत में मजरूर इसलिए होगी कि हरफ जर मजरूर कर देता है, और इसम के साथ मिलने की सूरत में मजरूर इसलिए होगी कि मुजाफ इलैहि हो रही होगी। आई बात समझ में? जी। बस इतनी चीज है ज़मायर के ताल्लुक से, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे तो ये पूरा सबक अपने लिए इजी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये दर्स नंबर 10 है। हामिद कह रहे हैं मन अंता, आप कौन हो? मन अंता, आप कौन हो? तो यहाँ पर अंता ये मुत्तसिल नहीं है, मुनफसिल है। जब मुनफसिल होगा तो जमीर जो इसका ओरिजिनल है वही हिस्सा बाकी रहेगा, है ना। तो ओरिजिनल क्या है? अंता ही है। मन अंता, आप कौन हो? मोहम्मद कह रहे हैं अना तालिबुन बिल जामियाते, अना तालिबुन बिल जामियात। अब कोई इसको ये ना पढ़े कुरान के कायदे के एतबार से कि तनवीन के बाद बा हो तो वहां गुन्ना पड़ा जाता है। पढ़े ही नहीं पढ़े तजवीद में? तो अना तालिबुम बिल जामियाते, तालिबुम बिल जामियाते, यानी कि बा के ऊपर मीम छोटा हुआ लिखा रहता है, तो उस तरह नहीं पढ़ना है। अना तालिबुन, नून की आवाज के साथ, अना तालिबुन बिल जामियाते, मैं तालिब इल्म हूँ, बिल जामियाते यूनिवर्सिटी से, है ना। बा ये जरिया के माना में आता है। तो अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ, बिल जामियाते, जामिया से यानी कि यूनिवर्सिटी से। तो ये बा से का माना देगा यहाँ पर। सर वो फिर वो मीन आता है हमें ना पूछ, सी के लिए। हाँ मेन आता है लेकिन अक्सर जगह बा का इस्तेमाल होगा अब। ठीक। अक्सर जगह बा का इस्तेमाल होगा। ये बा कई सारे माना के लिए आता है, और उनमें से एक से का माना भी देता है। ठीक है। उनमें से एक से। से का माना भी देता है ना। हामिद कह रहे हैं अंत तालिबुन जदीदुन, अंत क्या तुम, अमना क्या, अंत मना तुम, तालिबुन जदीदुन मौसूफ से पद है, नए स्टूडेंट हो। मोहम्मद कह रहे हैं नाम अना तालिबुन जदीदुन, हाँ मैं नया स्टूडेंट हूँ। हाँ, नाम मना हाँ, अना तालिबुन जदीदुन मैं नया स्टूडेंट हूँ। फिर हामिद कह रहे हैं मिन अना अंता, मिन अना अंता आप कहाँ से हो? मोहम्मद कह रहे हैं अना मिनल हिंदे, मैं हिंदुस्तान से हिंदुस्तान हूँ। से। फिर हामिद देखिए ये जमीर आ गई, काफ की जमीर आ गई। हामिद पूछ रहे हैं मस्मो का, असल में ये माँ इसमो का है, माँ इसमो का, लेकिन ये मीम के बाद जो है ये अलिफ है, और अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत नहीं रहती है। अलिफ ऑटोमेटिक साकिन रहता है, उसके ऊपर कोई हरकत रहती नहीं है। ठीक है। फिर ये हमजा वसली है। हमजा वसली का कायदा आप लोग पढ़े होंगे कि अगर उससे पहले कोई हर्फ है तो वो हमजा नहीं पढ़ी जाएगी। तो यहाँ हम्म। पर माँ आएगी नहीं? है। जी। हाँ। तो ये हमजा भी नहीं पढ़ी जाएगी। अब सीन क्या है? साकिन है, तो अब मीम को डायरेक्ट सीन से मिलाएंगे। मस मोका, मस मोका,
کیا معنی ہوگا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اب سامنے والا اگر اردو میں کہے گا تو یہی کہے گا نا کہ میرا نام فلاں ہے، جو نام ہوگا اس کو بتائے گا، ہے نا؟ تو عربی میں جب کہنا ہو کہ میرا نام، تو کیا کہیں گے؟ اسمی، اسمی، ہے نا؟ اب اصل میں یہ اسم اصل میں میم کے اوپر پیش تھا، یہ اس طرح پیش تھا نا، تو یہ پیش کو ہٹا کر کے کیا کر دیے؟ زیر زیر کر دیا۔ اب زیر کیوں کیے؟ تاکہ پڑھنے میں آسانی آسانی ہو۔ اسمی محمد، میرا نام محمد محمد ہے۔ اسم مضاف اور پھر یا کی ضمیر مضاف الیہ، تو یہ ضمیر متصل ہے، اور اعرابی حالت کیا ہے ضمیر کی؟ مجرور ہے۔ زیر کیا ہے؟ مجرور کیوں مجرور ہے؟ اس لیے کہ مضاف الیہ ہو رہی ہے نا، اور اس کا یہ اسم مضاف ہے۔ تو محمد کہہ رہے ہیں کہ اسمی محمد، میرا نام محمد محمد ہے۔ محمد ہے۔ پھر حامد پوچھ رہے ہیں ومن حاضل فت الذی معکا، ومن حاضل، حاضل زال کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے، ومن حاضل فت الذی معکا، اور یہ نوجوان کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ ہے۔ معکا کا معنی تمہارا اور آپ کا دونوں ہو سکتا ہے نا، اور مع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ۔ اور یہ مع جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے، مع ہمیشہ مضاف ہو کر کے استعمال ہوتا ہے، اور مع یہ مبنی ہوتا ہے، مع یا کیا بولتے ہیں، مع نہیں ہوتا ہے، ہاں الا یہ کہ اس کے بعد اگر یا ہو تو پھر معیہ ہو جائے گا، معیہ، معیہ کا معنی تو میرے ساتھ ہے نا، اس کو آگے پڑھیں گے۔ تو پہلے اتنا سمجھ لو کہ اس کے آئین کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے۔ ومن حاضل فت الذی معکا، اور وہ نوجوان کون ہے یا یہ نوجوان کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے ساتھ ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں ہوا زمیلی، زمیلی اصل میں زمیلن تھا، زمیلن، پھر انا، انا کو بدل کر کے یا کیے اور یا کو زمیل سے ملا دیے، زمیلی۔ اب کیا معنی ہوگا؟ میرا زمین ہے میرا ساتھی۔ زمیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھی ساتھی۔ ہوا زمیلی، وہ میرا ساتھی ساتھی۔ انگریزی میں کلیگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں کلیگ ہے نا، ہاں بھائی۔ ہوا زمیلی، وہ میرا ساتھی ہے۔ زمیل مانا ساتھی، یا مانا میرا، وہ میرا ساتھی ہے۔ حامد پوچھ رہے ہیں اہوا ایزن من الہند، امنا کیا؟ اب یہاں پر ہوا ضمیر الگ آ گئی ہے، تو یہ ضمیر متصل نہیں ہے، یہ کون سی ضمیر ہے؟ منفصل۔ کون سی ضمیر ہے؟ منفصل۔ حامد پوچھ رہے ہیں اہوا، کیا وہ، ایزن من الہند، کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے؟ محمد کہہ رہے نا، لا، لا کا معنی ہوگا نہیں نہیں، ہوا من الیابان، ہوا من یابان الیابان، وہ جاپان سے، وہ جاپان سے۔ پھر حامد پوچھ رہے ہیں مسموہ، مسموہ، ما اسموہ نہیں پڑھیں گے، مسموہ اس کا نام کیا ہے؟ اب یہ ہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ ہوا یہ ضمیر یہاں ضمیر کی طرف لوٹ رہی، یعنی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا مطلب تمہارے دوست کا یا تمہارے ساتھی کا نام کیا ہے؟ محمد کہہ رہے ہیں اسمہ حمزہ، تو اس کا نام حمزہ ہے، اسمہ حمزہ۔ تو اب یہاں پر حمزہ پڑھی جائے گی، یہ والی حمزہ پڑھی جائے گی، یہ نہیں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں، یہ حمزہ وصلی جو ہے یہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے کوئی کلمہ نہیں ہے۔ اسمہ حمزہ، تو اس کا نام حمزہ ہے۔ پھر حامد پوچھ رہے ہیں ما لغتوں کا یا محمدو، ما لغتوں کا یا محمدو، تمہاری زبان کیا ہے اے محمد؟ ما لغتوں کا، لغت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لینگویج، ہاں۔ اب ایک چیز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لغت کے اندر گولتا آتی ہے، کیا آتی ہے؟ گولتا، لیکن اس تا کو اگر کسی کلمے سے ملائیں گے تو وہ پھر لمبی تا ہو جائے گی۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گولتا کیسی ہو گئی؟ لمبی تا میں بدل گئی نا۔ ما لغتوں کا، تمہاری زبان کیا ہے یا تمہاری لینگویج کیا ہے،
یا محمد اے محمد، یا حرف ندا ہے اور محمد منادا ہے. منادا معرفہ ہوتا ہے اور معرفہ پہ تنوین نہیں آتی. نہیں آئے گی، بالخصوص جب وہ منادا ہوگا تو. محمد کہہ رہے ہیں کہ لغتی الاردویتو، الاردیتو میری زبان یا میری لینگویج اردو. اردو ہے نا. پھر حامد پوچھ رہے ہیں اہیا لغتن سہلتن، کیا مانا ہوگا؟ کیا یہ آسان بھاشا ہے؟ ہاں، کیا وہ کیا آسان بھاشا ہے مطلب زبان کہ ہے؟ زبان ہے. ہاں، آسان زبان ہے. لغتن سہلتن آسان زبان، ایزی لینگویج. کیا وہ ایزی لینگویج ہے محمد؟ نعم ہی لغتن سہلتن، ہاں وہ آسان بات. آسان آسان زبان. لینگویج ہے. اب دیکھیے یہاں پر ہیا اس میں ضمیر ہے اور لغتن سہلتن اس میں ضمیر، یہاں پر یہ مبتدا ہے اور یہاں پر یہ دونوں موصوف صفت ہو کر کے خبر ہو رہے ہیں. تو دیکھیے مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی کیا ہے؟ مؤنث. مؤنث. مؤنث ہے. یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے نا. پھر حامد پوچھ رہے وہ حمزہ تو، اور حمزہ اتنا کہہ کر کے پھر پوچھ رہے ما لغتہ، اس کی لینگویج کیا ہے؟ ما لغتہ اس کی لینگویج کیا ہے؟ لینگویج کیا ہے؟ لینگویج. یہاں پر دیکھیے لغت جو ہے وہ کیا بولتے ہیں غیر عاقل ہے، تو اس کے لیے ماں کا یوز ہوا، من کا یوز نہیں ہوا ہے. اب یہاں پر اگر کوئی کہے وہ حمزہ تو من لغتہ تو یہ غلط ہو جائے گا، ہے نا. یہ ماں کی چیز ہم جی لوگ سر. پڑھ چکے ہیں، وہی چیز یہاں پر ریپیٹ بار بار ہو رہی ہے. وہ حمزہ تو مال ہوگا تو، اور حمزہ کی لینگویج کیا ہے؟ سیدھی سیدھی اگر سیدھا سادہ ترجمہ کریں گے تو حمزہ کی لینگویج کیا ہے؟ سیدھا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور حمزہ کی لینگویج کیا 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 ہے؟ ہے؟ اور لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا وہ حمزہ تو، اور حمزہ مال ہوگا تو اس کی زبان کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو اس کی یہاں پر ضمیر سے مراد کون ہے؟ حمزہ. حمزہ ہے نا، یہ لفظی ترجمہ ہوگا. محمد کہہ رہے ہیں لغتہ اس کی زبان الیابانیت جاپانی ہے. اس کی زبان کیا ہے؟ جاپانی. جاپانی ہے. وہی لغتن صعبتن، کیا مانا ہوگا؟ اور یہ مشکل زبان. ہاں، اور وہ مشکل زبان. زبان ہے. پھر حامد پوچھتے ہیں اینا ابو کا یا محمدو، اینا ابو کا یا محمدو، تمہارے ابو کہاں ہیں اے محمد. محمد، تمہارے ابو کہاں ہیں اے محمد. مد. چلیے ایک چیز میں آج آپ لوگوں کو نہیں سمجھاتا ہوں، کل انشاءاللہ وہ سمجھاؤں گا، کیونکہ آج آپ لوگ ضمائر کو یاد کریں گے. یہ لفظ ابو جو ہے نا، جی. اس کو کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ. کیا کہیں گے؟ اسماء ستہ اسماء مکبرہ. ستہ مکبرہ، ہے نا. 6 اسم ایسے ہیں جن کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرف ہوتا ہے، اعراب بالحرکت نہیں ہوتا. جیسے یہاں پر حرکتیں دی ہوئی ہیں، یہاں پر ابن کے اوپر واو ہے، تو ابن اصل میں اس طرح تھا. اس کی اصل جو ہے وہ یہ ہے ابن، الف بے. ہے نا، بغیر واو کے ہے، بغیر واو کے ہے کہ نہیں ہے. تو پھر جی یہاں پر واو کیسے آ گئے؟ سوال یہ کہ یہاں پر واو سے آیا. کیسے آ گئے؟ تو یہ اس طرح کے پوری عربی عبارت میں 6 اسم ہیں. کتنے؟ 6. 6 اسم ایسے ہیں جو جن کو اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں، یعنی ایسے 6 نام جو واو کے ساتھ آتے ہیں. ان کا اعراب حالت رفعی میں واو آئے گا، حالت نصبی میں جی. الف آئے گا، اور حالت جری میں کیا یا، کیا. ہے نا. اب اس کی تفصیل ہم لوگ کل پڑھیں گے، اس کی تفصیل کل پڑھیں گے، مثالوں کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. ابھی کیا ہے، ابھی آپ لوگوں کو ضمائر پہ دھیان دینا ہے. اب اس کو دماغ میں رکھنا ہے کہ اس کے تعلق سے بھی بات ہونے والی ہے. یہ ابو ہے نا، ابو کا، اس کے تعلق سے بھی بات ہونے والی ہے. ہے. اس کو آپ لوگ دماغ میں صرف رکھیں گے.
تو محمد کہہ رہے ہیں ابھی فی الکویت، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی، یا آیا کہ نہیں آیا؟ جی جی تو یہ یا، یہ والا یا نہیں ہے، یہ کون سا والا یا ہے؟ میرے ہاں انا والا ہے نا، انا انا جو تھا یا سے بدلی. ابھی میرے ابو فی الکویت کہاں ہیں؟ بالکل کویت کویت میں. میں. کویت میں ہے نا، میرے ابو کویت میں ہیں. ہوا طبیب شہیر، کیا مانا ہوگا؟ وہ وہ فیمس مشہور ڈاکٹر ہے. ہوا ڈاکٹر طبیب ہیں. شہیر، وہ وہ مشہور ڈاکٹر ہیں. ہاں وہ مشہور ڈاکٹر ہیں. حامد کہہ رہے ہیں وَأَيْنَ أُمُّكَ، اب یہ لفظ ام جو ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے نہیں ہے نا، یہ عام نارمل اسم ہے. وَأَيْنَ أُمُّكَ، تمہاری ماں. ماں کہاں ہے؟ محمد کہہ رہے ہیں ہِیَ أَيْضًا فِي الْكُوَيْتِ مَعَ أَبِي، ہِیَ أَيْضًا فِي الْكُوَيْتِ مَعَ أَبِي، وہ بھی کویت میں ہے مَعَ أَبِي، میرے میرے ابو کے سر ساتھ. ابو کے ساتھ ہے نا. ہِیَ مدرسۃ هناک، یہ مدرسۃ نہیں ہے. اب دیکھیے جی یہاں پر مفہوم سے مدرس. پتہ چل جائے گا کہ اس کو مدرسہ پڑھیں گے یا مدرسہ پڑھیں گے. تو ایک عورت مدرسہ ہو سکتی ہے یا مدرسہ ہو سکتی ہے؟ مدرس. مدرسہ ہوگی نا. گرچہ یہاں پر اعراب جی لگا ہوا ہے، اگر نام بھی لگا ہوا ہوتا تو ہم لوگ مفہوم سے سمجھ سکتے تھے نا جی کہ یہ مدرسۃن ہے کہ مدرسۃن ہے، کہ نہیں سمجھ جی سکتے تھے. نہیں سمجھ سکتا. جی جی ہاں بسم تو وہی چیزیں ہیں، جو حروف سیم ہوتے ہیں نا، یا جو اسم ایسے ہیں جو سیم ہوتے ہیں، تو وہ جب عبارت میں آئیں گے تو عبارت کے اعتبار سے اس کو ہم سمجھ جائیں گے. ہِیَ مدرسۃ ہناک، وہ وہاں ٹیچر ہیں، استانی ہیں. اردو میں کہیں گے تو استانی، وہ وہاں ٹیچر ہیں. ابو کیا ہیں؟ ڈاکٹر ہیں. اور ماں کیا ہیں؟ ٹیچر. ٹیچر ہے نا. حامد کہہ رہے ہیں اذهبت الى الکویت یا محمدو. دیکھیے اب یہاں پر ایک نئی چیز آ گئی، اس کو ابھی بھی سمجھ لیتے ہیں اور کل بھی اس کو سمجھیں گے. یہ ذهبت کے اندر ضمیر ہے، ذهبت کے اندر کیا ہے؟ ضمیر. ضمیر ہے. اصل میں یہ ذهبا، اللہ. ذهبا پلس انت تھا، ذهبا پلس انت. اب یہ انت جب فعل سے ملے گی، ابھی تک جو ضمیر ہم لوگ پڑھے تھے وہ اسم سے تھی، یہ کیا ہے؟ ذهبا فعل ہے. تو فعل سے جب ملے گی تو یہ حمزہ جو شروع میں حمزہ ہے یہ اور یہ نون دونوں ہٹ جائیں گے، یہ دونوں ہٹ جائیں گے ہے نا. تو پھر کیا بچے گا؟ تا بچے گا. تا کو فعل کے ساتھ ملا دیں گے ایسے، زہا با کو ساکن کر کے حرکت تا کو دے دیں گے. ذہبتا، ذہبتا مانا ہوگا کہ تو گیا، تو گیا یا گیا تم گئے، تم گئے. گئے. اور ذہبتے اس کا بھی مانا ہوگا تم گئے، لیکن یہ مؤنث کے لیے اور یہ یہ مذکر کے. مذکر کے لیے. زیر ہوگی تو مؤنث کے لیے، زبر ہوگی تو مذکر کے لیے. مذکر کے لیے، اور پیش ہوگا تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. اچھا اور یہ متکلم ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تکلیم. متکلم مانا ہوگا میں گیا، میں ایک مرد گیا یا میں ایک عورت گئی. گئے. آئی بات سمجھ میں؟ تو پیش متکلم کے لیے، زبر مذکر حاضر کے لیے، زیر مؤنث حاضر کے لیے. زبر ہوگی تو تو گیا یا تم گئے، زیر ہوگی تو تو گئی یا تم گئی، اور پیش ہوگی تو میں گیا یا میں گئے. گئی. اور اگر ساکن ہے تو وہ گئی. اب یہ ضمیر فعل کے ساتھ کیسے ملتی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لوگ کلیئر کل سمجھیں گے. آج آپ لوگ اسم اور حرف جر کے ساتھ جو ضمیر ملتی ہے اس کو پریکٹیکل کر کے لاؤ گے. چلیے پھر محمد کہہ رہے ہیں کیا حامد پوچھ رہے اذهبت، کیا تم گئے الی الکویت، کویت یا محمد ہو، اے محمد. محمد کہہ رہے ہیں نعم ذهبت، ہاں میں گیا ہوں. گئے ہو.
ہاں میں گیا ہوں، یعنی میرا بھی جانا کویت ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ذہبت، میں گیا ہوں۔ اگر لڑکی سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے اذهبت الى الکویت یا فاطمہ، تو کیا تم کویت گئی ہو اے فاطمہ؟ اب فاطمہ جب جواب دے گی تو کہے گی نعم ذهبت، جواب یہی سیم آئے گا، نعم ذهب تو ذهبت، ہاں میں گئی ہوں، ہے نا، تو یہ ذهبت متکلم کے لیے۔ پھر حامد پوچھتے ہیں وزمیلوں کا، اور تمہارا ساتھی، اینا ابو، تو اس کا ابو کہاں ہے، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ وزمیلوں کا، اور تمہارا ساتھی، اینا ابو ہو، تو اس کا ابو کہاں ہے۔ اب اس کو سیدھا ترجمہ کریں گے تو کہیں گے تمہارے ساتھ، اور تمہارے ساتھی کا ابو کہاں ہے؟ کہاں ہے، تو کہیں گے محمد کہہ رہے ہیں ابو ہو فی الیابان، اس کے ابو، تو ہاں ضمیر کا مرجع کیا ہے، زمیلوں کا، ہے نا، ساتھی، ساتھی کا، ابو ہو اس کا ابو، فی الیابان کہاں ہے، جاپان میں، جاپان، جاپان میں، ہوا تاجر کبیر، اور وہ بڑا تاجر ہے۔ بڑا تاجر ہے، اور وہ بڑا تاجر ہے۔ محمد کہہ رہے ہیں، اچھا حامد پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، حامد پوچھ رہے ہیں اللہ کا اخن یا محمد ہو، اللہ کا امنا کیا، لمنا کے لیے، کمنا تمہارے، کیا تیرے لیے، یہ صحیح ترجمہ یا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کیا تیرے لیے، اخن کوئی بھائی ہے، یا محمد ہو اے محمد، یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ اب اس کا مفہومی ترجمہ کریں گے، یعنی آسان ترجمہ، تو کہیں گے کیا تمہارا بھائی ہے اے محمد، محمد، کیا تمہارا بھائی ہے اے محمد، اللہ کا کیا تمہارا بھائی ہے اے محمد، تو محمد کیا کہہ رہے ہیں نعم لی اخن واحد، نعم لی، نعم کا معنی ہاں، لی کا معنی ہوتا ہے میرے لیے، اخن واحد ایک بھائی ہے، میرے لیے ایک بھائی ہے، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب اس کا مفہومی ترجمہ کیسے کریں گے، ہاں میرا، ایک بھائی ہے، میرے ایک لیے بھائی کو میرا کہہ دیں گے، کیونکہ لی کا مطلب میرے لیے بھی ہوتا ہے میرا بھی ہوتا ہے، ہاں میرا ایک بھائی ہے، اسمہ اسامہ، تو اس کا نام اسامہ ہے۔ اسامہ ہے۔ اسامہ ہے، وہوا معیہ، اب یہ معیہ یہاں پر ہے، دیکھیے جب جب یہ معا کے ساتھ یا ضمیر آ جائے گی نا تو عین کے نیچے کسرہ ہو جائے گا، کیوں، اس لیے کہ معیہ پڑھیں گے تو مشکل ہے، معیہ مشکل ہے کہ نہیں ہے، جی جی، تو اس کو ایزی بنانے کے لیے معیہ، اب یا کے اوپر زبر ہو جائے گی، معی نہیں کہیں گے، معیہ، وہوا معیہ ہونا فی المدینہ، وہ میرے ساتھ یہاں فی المدینہ مدینہ میں، المنورہ، مدینہ منورہ میں ہے، وہ میرے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں ہے۔ ولی اختن واحدۃ، اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اختن مؤنث ہے تو اس کے لیے واحدۃ لائے ہیں، اور یہ اخن مذکر ہے تو اس کے لیے واحد لائے تھے۔ ولی اختن واحدۃ، اور میری ایک بہن ہے، اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے، زینب ہے، وہی فی العراق، اور وہ وہ عراق میں ہے، عراق میں ہے، عراق مع میں ہے۔ زوجہا، مع زوجیہا، زوجہ کیا معنی ہوگا، وہ عراق میں ہے وہ اپنے عراق میں ہے اپنے میری بیوی کے شوہر ساتھ۔ کے ساتھ، اس کے شوہر کے ساتھ، زوجن معنی شوہر شوہر کے ہوتا ساتھ۔ ہے، ہسبینڈ، اس کے شوہر کے ساتھ۔ شوہر کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک ترجمہ اور بھی کر سکتے ہیں، مع زوجہا، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنا بھی کر سکتے ہیں اردو میں، مع زوجہا، اپنے ہسبینڈ شوہر کے کے ساتھ، ساتھ، ہاں، زوجہا مہندس، اس کا شوہر اب یہاں پر انجینئر اپنا شوہر نہیں کہیں گے، اپنا کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس کا، اس ہاں کہیں گے اس اس کا کا شوہر شوہر، ہاں، مہندس انجینئر ہے، مہندس منا اس کا شوہر انجینئر ہے۔ پھر حامد پوچھ رہے ہیں، یہ دو لائنیں پڑھ لیتے ہیں، حامد پوچھ رہے ہیں آئندہ کا، اندہ منا پاس، کا منا تمہارے پاس، کیا تمہارے پاس سیارتن گاڑی ہے، گاڑی ہے کیا تمہارے پاس گاڑی ہے، یا اخی یا اے میرے بھائی، بھائی، تو بھائی، محمد کیا جواب دے رہے ہیں لا، نہیں، ما اندی سیارتن، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، ما اندی کا معنی میرے پاس نہیں ہے، سیارتن کوئی گاڑی، گاڑی میرے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، نہیں ہے، کیا سادہ ترجمہ کرنا چاہیں تو میرے پاس گاڑی
نہیں ہے. نہیں ہے. عندی دراجتن، میرے پاس سائیکل ہے. میرے پاس سائیکل ہے. حمزہ تو عندہ سیارتن، حمزہ تو اس کے پاس گاڑی ہے. اس کے پاس حمزہ تو اس کے پاس گاڑی ہے. حمزہ اس کا بھائی تھا نا. ہاں نہیں حمزہ کا ساتھی ہے. اچھا حمزہ کلی ساتھ کلی تھا. کا زمیل. ہاں تو حمزہ اس کے پاس گاڑی. اب اس کا سیدھا ترجمہ کریں گے، حمزہ کے پاس گاڑی ہے. گاڑی ہے. آج کا سبق اتنا کلیئر ہوا. چلیے ایک کام کرتے ہیں، ریکارڈ بند کر دیتے ہیں.